بہت سے مرد خواتین اپنی عقل سے چلتے ہیں کہ ہمارا جب تک بچہ نہ ہو اس کے دن ہم گزار لیں اور اس میں ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اس میں کمپرومائز کر لیا آپ نے. جب شیخ نے ایک دفعہ کہہ دیا اس کے بعد عقل جھاڑنا یہ شیخ سے تعلق نہیں ہے. جن کی اولادیں نہیں ہیں پوچھو ان سے. ایسے بھی ماں باپ ہیں 3 مہینے شادی کو نہیں ہوئے اور فون کر کے خاتون رو رہی ہیں, شوہر صاحب یہاں رو رہے ہیں کہ اولاد کی ابھی تک خوشخبری نہیں آئی. شادی کو کتنا 5 سال ہو گیا کہ نہیں 3 مہینے ہوئے ہیں. بھائی اللہ اللہ کرو, اس میں آپ اتنا پریشان ہو رہے ہو. اب ان کو نیت سنیے کہ جلدی اولاد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری اور ہم سب کی عمر میں برکت دے, جلدی اولاد ہو تاکہ اس کو پہلے دن سے اللہ والا بننے کی میں فکر کروں. جن کی اولاد نہیں ان سے پوچھو. ایک بیوہ خاتون ہیں بہت بوڑھی ہیں, انہوں نے بہت برس پہلے خط لکھا تھا, ان کی اولاد نہیں ہوئی آخر تک اولاد نہیں ہوئی. تو جب شیخ سمجھا بھی دے اور کہہ بھی دے اور یہ کہنا ہے میں اپنے دل کا حال بتانا چاہتا ہوں, آپ کیا اپنے دل کا حال بتائیں گے؟ آپ نے جب ایک دفعہ شیخ نے کہہ دیا تو آپ کے دل میں پھر کوئی خیال ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ عقیدت اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے. اگر آپ کو اور پھر جائز بات میں شیخ کہہ رہا ہے, ایک شرعی بات بتا رہا ہے. اور یہاں تک اس خاتون نے لکھا جب وہ حیات تھے ان کے شوہر, اور مجھے کہا کہ بڑے حضرت حیات تھے نا تو بڑے حضرت سے دعا کرا دیں کہ ایک بار میں ماں بننے کی صلاحیت مجھے ہو, ایک بار بچہ پیٹ میں آ جائے پھر بھلے ایبارشن ہو جائے, میں یہ مطمئن ہو سکوں گی کہ میں ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہوں. اللہ کی مصلحتیں ہیں, تربیت اولاد میں لکھا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی تو اس کی کیا مصلحتیں ہیں, اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ مصلحتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے, یہ چند آ گئیں اور اللہ کی مصلحتیں تو پتہ نہیں کتنی, یہ تو چند دل میں آ گئیں اللہ والوں کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی پھر آپ کی محبت شوہر کے ساتھ میاں بیوی کی محبت صرف 1.5 سال کی ہے بس, یا 2 سال کی ہے, پھر بچے کی آپ کو تمنا ہوگی تو اس کا مطلب پھر محبت اب نہیں ہے. یہ سب یہ فلموں کے ڈائلاگ ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی کو شیئر نہیں کر سکتا. تو اولاد کو آپ کچھ نہیں سمجھتے, نعوذ باللہ. یہ تو شریعت کی زندگی ہے نا, اس کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے. اولاد کو روکنا کتنا بڑا گناہ ہے, ایک زندہ کو مار دیا آپ نے. اور پھر کبھی کبھی ایسی بات میں کیونکہ سمجھا نہیں سکتا, شرم کی باتیں ہیں. یہ جو ایکشن نکالا ہے کہ بھئی اب جو ہے شادی کے 3 سال تک ہم گھومتے پھرتے رہے بچہ, تو آپ بچے کو مصیبت سمجھ رہے ہو نا بیوقوف, آپ بچے کو نعوذ باللہ عذاب سمجھ رہے ہو نا. پھر آپ کی یہ حرکتیں ناشکری کی وجہ سے اگر پھر اللہ نے بالکل ہی بند کر دیا پھر تعویذ لینے آؤ گے, پھر آ کے نالائق بڑے انگریزوں کی آئے نقل کرنے والے. کس کی نقل ہے یہ بتاؤ مجھے ذرا؟ کفار کی نقل ہے یہ کہ کچھ عرصے تک اولاد نہیں چاہیے, اولاد بھی چاہیے تو کہاں پولٹری فارم میں پھینک دیتے ہیں جا کر, تو اولاد نہیں چاہیے. تمہارے اماں ابا بھی یہی سوچتے, ان کے اماں ابا بھی یہی سوچتے, تیرا میرا وجود ہوتا. بڑے انگریزوں کے نقل کرنے والے. ہمیں آزادی سکون چاہیے تاکہ ہم محبت کر سکیں, زندگی کا بھروسہ ہے محبت کر سکیں. 20 سال کے تو کینسر کے لاسٹ اسٹیج میں ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو نعمت دی, آپ اکڑ کے اندر آ رہے ہو, اور یا تو پھر جواب کہتے ہو جواب پڑھ کر میرا دل باغو بہار ہو گیا اور میں ہوا پر اڑنے لگا اور مولا کا مزہ آنے لگا. چند گھنٹے کے بعد پھر پھس. ضرورت کیا ہے اپنے دل کی بات بھی بتانے کی؟ بس جب کہنا ماننا ہے چاہے دل رہے یا نہ رہے. دل کیا بیچتا ہے شیخ کی نصیحت کے سامنے؟ اور شیخ کی نصیحت تو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں دل کہاں سے آ گیا؟ اے دل تیرے آگے سوال رکھا ہے, اے دل تیرے آگے سوال رکھا ہے, تیری مانو یا خالق کے دل کی مانو؟ جاؤ جا کے پتا کرو انگریزوں کے اندر یہ ہے یا نہیں ہے. شادی کے بعد بچہ نہیں چاہیے, اللہ کی نعمت کو بند کر دو تم اور گناہ کبیرہ کرتے رہو. اللہ نے عقل میں بھوسا تو نہیں دیا. ہر ایک بچہ پیدا ہو گیا, او ڈاکٹرنی نے, کینیڈا کی ڈاکٹرنی نے کہا کہ ماں کا دودھ مت پلاؤ, اور وہی نالائق ریسرچ کر رہے ہیں کہ ماں کے دودھ کے سامنے بھینس کا دودھ, گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ کیا بیچتا ہے جو اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھا ہے, جس سے بچوں کی نشو و نما اور ذرہ ذرہ ماں کے دودھ سے رگ رگ میں جان پاتا ہے. جناب ایسی تربیت ہوتی ہے اس دودھ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہر نکلوا دی, اور تم بڑے آئے کہ وہی نہیں, وہ ڈاکٹر نے کہا اس طرح شیپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. ماں کیا نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. اور تم ماں نہیں بننا چاہتی اور شوہر صاحب باپ نہیں بننا چاہتے, پھر کیا بننا چاہتے ہو؟ الو بننا چاہتے ہو؟ کیوں جوڑتے ہو تعلق شیخ سے؟ پھر
یہ تو اللہ کے دشمنوں کی نقل ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے اپنے خاندان میں محرم بچیاں ہیں، میری اپنی بیٹی کی اولاد نہیں ہے. اب وہ کیا تڑپتی ہیں، کیا حالات ہیں، کس طرح ہیں، آپ کو کیا بتائیں. آپ ہماری ہمشیرہ کی اولاد آخر تک نہیں ہوئی، بیوہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اب حضرت سے جوڑ دیا، ورنہ کون اپنے بیٹی کو بھی اپنے گھر میں رکھتا ہے. اپنے گھر کی کمی محسوس اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیتے. الحمدللہ. ماں بننا، ماں کیا چیز ہے؟ تمہیں ماں نہیں بننا ہے. اپنے منہ سے کہہ رہی ہو ماں نہیں. میں اپنے لو میں، محبت میں کوئی شعر برداشت نہیں کر سکتی، اور اس میں کیا برداشت کیا؟ کوئی 50 صفحے کا خط لکھ کر ہم کو سمجھاؤ ذرا بھائی. شیطان چکر دیتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے ٹینٹواں دبا دیتا ہے. پھر آدمی روتا ہے کہ کاش کہ ہم یہ نہ روکتے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا اور بیٹی نیک ہوتے تو ہمیں صدقہ جاریہ تو ملتا رہتا. میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اشارہ دے سکتا ہوں، بس سمجھا تو نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد ایک ذاتی زندگی رات کی دی ہے. اللہ نے سنت کا طریقہ ہے. آپ سنت سے ہٹ رہی ہیں، آپ سنت سے ہٹ رہے ہو بیوقوف. پہلے وقت میں تو لوگ کہتے تھے امت کی تعداد بڑھانی ہے، اور اب بہانے بنا کر یہ مفتی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، چاہے 2 بچے ہوں، چاہے 3 بچے ہوں، چاہے 16 بچے ہوں. مفتی صاحب فیصلہ کرتے ہیں. یہ پیٹ کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے تھوڑی روک سکتے ہیں اولاد کو. ہاں کوئی بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے، تربیت کے مسائل کیا ہیں، وہ تو مفتی صاحب فیصلہ کریں گے. ہاں بھائی یہ حالات ایسے ہیں، آپ احتیاط کرو. پہلے 3 بچے ہیں، ان کی تربیت اور گھر اور مار دھاڑ آپس میں، ان تینوں کی صحت کیا ہے، کس طرح ہے. پیسوں کی وجہ سے تھوڑی روک سکتے ہیں نعوذ باللہ، اور ان حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی روک سکتے ہیں. بس میں اشارہ ہی دے سکتا ہوں اور اس کے بعد سلام کر لوں گا. ایک اللہ نے زندگی دی میاں بیوی کو شادی سے پہلے، اور کاش کے خط لکھیں تو میں بتا بھی دوں کہ جو اولاد کو آنے سے روکتے ہیں ان کو 90% بھی مزہ نہیں ملتا جائز، 90% بھی مزہ نہیں ملتا جائز بیوقوفوں کو. تو اب انہوں نے اولاد کو روکا، ٹھیک ہے. اب میں بس اشارہ ہی دے سکتا ہوں، وہ بھی مکمل نہیں دے سکتا. ایک اندرونی جسم کا نظام ہوتا ہے جس کو شادی کے بعد کچھ ضروریات اور کچھ ان کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ان کو نہیں ملتی. تو اب اس طرح سمجھیں کہ بعض دفعہ کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ان حرکتوں سے بچنے سے کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسے واقعات ہمیں تو پتا ہے نا. یہاں سید صاحب بیٹھے پوچھیں، ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے کہ اولاد کے لیے تعویذ دو، ہر روز. اب وہ خود روکا 1.5 سال کے لیے، وہ رکاوٹ چلی گئی 15 سال کے لیے. اب رو، اب آؤ. سب بیوقوفی کی حرکتیں ہیں. سر پر ہاتھ رکھ کر رونا چاہیے اور کم از کم 10 نفل پڑھنے چاہیے کہ ہمارے یا تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں اڑ رہے ہیں، ایسی زندگی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے گٹر لائن سے نکال دیا اور یہ وہ ہے سب ایسا ہے، اور یہاں اپنی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عقل، اسی لیے تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ مانگو کہ اللہ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. عقل بھی ہو جائے تو فہم نہیں، فہم ہے تو عقل سلیم نہیں، عقل سلیم ہے تو فہم سلیم نہیں، اگر فہم سلیم ہے تو قلب سلیم نہیں. اصلی اپنے چلاتا ہے آدمی. اور یہی خود پچھتانا پڑا ہے لوگوں کو، خود پچھتانا پڑا ہے. ایسا ماں باپ اللہ جلدی اولاد ہو، اس کو گلے لگائیں، چومیں اس کو، اور اس کی وجہ سے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے. بیشتی دیور کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھو. ماں کو بچے کے دودھ پلانے کے گھونٹ پر کتنا ثواب ملتا ہے. یہ ہم سے ہی کاغذ منگا لو، میاں سے شوہر سے نباہ کرنے کا طریقہ، اس میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. لاؤ جلدی سے لاؤ بھائی. چلو سامنے ہی ہے میرے، پتا ہے نہیں، اور بس شیخ صاحب واہ میرے شیخ، واہ میرے شیخ، عرش اعظم تک پہنچا دیا. بڑے آئے شیخ صاحب بھی عرش اعظم پر پہنچانے والے. کیا شیخ کا فیض ملے گا؟ جو حضرت نے فرمایا وہ میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ کیا ملے گا. جو بات نہیں مانتے ان کو فیض نہیں ملے گا، پھر کیا ملے گا وہ بیان میں بتا بھی نہیں سکتا. اسی کے وزن پر کوئی اور چیز بھی ہے جس سے پھر نمازیں نہیں ہوتی 7 دن کے لیے، 8 دن کے لیے. فیض نہیں ملے گا. بس پھر کیا ملے گا؟ ہر ایک سوچ لے خود کیا ملے گا. اور کیا کہوں میں، زبان سے بولا بھی نہیں جاتا، اشارے میں سب بول دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حمل گر جائے وہ بھی اپنے ماں کو بیشت میں گھسیٹ کر لے جائے گا.
جبکہ ثواب سمجھ کر صبر کرے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جاوے، اور جب خاوند اس کو کوئی کام اس کے بتلائے تو حکم بجا لاوے، جب خاوند گھر پر نہ ہو تو عزت آبرو تھامے بیٹھی رہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت اپنے حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑوانے تک فضیلت اور ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرنے والا جس میں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، اور اگر اس درمیان میں مر جائے تو اس کو شہید کا ثواب برابر ملتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی. جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے ہر گھونٹ پر ایسا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی. پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو فرشتے اس کے کندھے پر شاباشی سے ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ. اب آگے جو کرے اثر نو کرے، ان میں جو گناہ کا کام ہوگا وہ آئندہ لکھا جائے گا، اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، مگر صغائر کا معاف ہو جانا کیا تھوڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے، اور یہ دین کے نام سے آگے بڑھ کر اور یہ کفار کے طریقوں کو اپنے کھوپڑی میں لانے سے اللہ بچائے. جا کے پتا کر لو یہ کفار کی بات ہے یا نہیں ہے. اگر نہ ہو تو صبح کو آ کر مجھے بتا دینا، اب تک انکوائری کر لیں ساری جگہ ای میل بھیج کر. اللہ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میرے پاس 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے پر کہ اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ ہے دعا کر دیں. میں دعا تو کرتے ہیں لیکن شادی کا وقت کتنا ہوا ہے؟ 6 مہینے. بھائی پاگل رہے ہو کیا جو دواؤں کے چکر میں اور ٹیسٹوں کے چکر میں اور وظیفوں کے چکر میں جا رہے ہو؟ اللہ سے مانگو.